لوگ لگتے ہیں باروں کوئی دعا کرنا لب جائے، ماں پہ گھر بیٹھے. اب اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص ہلاک و برباد ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے، وہ رب کو راضی نہیں کر پایا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہے. آئیے اگر تم اس ہلاک والے گروہ میں شامل ہو، اللہ نہ کرے، تو میں تمہیں توبہ کی تلقین کرتا ہوں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ رمضان گزر چکے ہیں. اس دے اندر دو قسم دے کلمہ گو مسلمان اس مہینے نو گزار دے. دوہاں چو میرا اور توڑا شمار کس گروہ اور کس طبقے نال ہے؟ یہ بات قابل غور ہے. پہلا ہو خوش نصیب گروہ کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کہ جو ماہ رمضان صحت مند سن، صاحب ایمان سن، صاحب تقوی سن، اور انہاں اللہ دے حکم نو پورا کیتا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، روزے رکھے. یقیناً ایسا گروہ، ایسے لوگ، ایسے افراد، مرد اور خوش نصیب. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ماہ رمضان دی گنتی پوری ہوگی. ایسے گروہ لئی لازم ہے کہ جنہاں دی گنتی پوری ہے روزہ رکھے اور اللہ لی رکھے، اس نے تمام حقوق و واجبات کو ادا کیتا ہے. زبان، کان، ہاتھ، پیر، دل، سوچ پوری طرح روزے دی پابند سے. جس نے ماہ رمضان دے روزیاں دے حقوق نو پورا کیتا ہے، تقاضے نو پورا کیتا ہے، یہ پہلا عظیم گروہ ہے. جو اللہ و رسول نے فرمایا اس کی پابندی کی تھی. حتیٰ کہ کوئی شخص جھگڑے اندر گالی تے بھی اتر آیا ہے تو جواب نہیں دیا سوائے اس کے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، کینہ نہیں رکھا، بوس نہیں رکھا، لڑائی نہیں رکھی، ناراضگی نہیں رکھی، گانا نہیں سنا، غیر عورتوں سے اختلاط اختیار نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، حرام کا لقمہ نہیں کھایا. سحر و افطاری پر پوری طرح یقین تھا کہ یہ حلال ہے، یہ کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی لقمہ حرام دا، اور سب تو بڑی سعادت. کیونکہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہے کہ روزے دار روزے دے افطاری دے وقت جو دعا کرے اللہ قبول فرمائے. اور یقیناً خوشخبری ہے، اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھے. اور غالباً کوئی روزے دار ایسا نہیں ہوئے گا جس نے حالت روزہ یہ دعا نہ کیتی ہوئے کہ یا اللہ ساڑھے اس ملک نو یا اس دنیا نو اس وبا تو محفوظ فرما. لیکن وبا اسی عروج نال جاری. تو پھر قابل غور بات ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت تو قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک بھی اس دا گرد اور غبار ضرور پہنچے. یعنی حرام دا غبار ضرور پہنچے گا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نسخہ، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل ایسا بتا دو کہ میں اس سے عمل کرا اور اللہ میری ہر دعا قبول کرے، دعا میری رد نہ ہوئے. کوئی ایسا نسخہ بتا. نبی علیہ السلام نے صرف سیدنا سعد علی خاص نہیں کیتا نسخہ، آپ نے ساتھ دے سوال تھے، استفسار تھے. ہاں اپنے پوری امت لئی قیامت تک لئی نسخہ بیان کر دیا. فرمایا سعد لقمہ حرام کا نہ کھانا، دعا رد نہیں ہوگی. تو آج پوری قوم دعا گو ہے لیکن لگتا ہے کہ لقمہ مشغول ہے. اس نو چیک کیجیے. تو خوش نصیب اور افراد نے جنہاں ماہ رمضان کے تقاضے پورے کیتے، روزے رکھے، انہاں دا حق ہے. قرآن فرماتا ہے وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ اللہ کی شکر ادا کریں، تکبیرات کہیں، بڑائی بیان کریں جس اللہ نے انہیں ہدایت بخشی. وگرنہ بڑے بڑے لوگ سہولیات کے باوجود روزہ نہیں رکھ دے. علامہ ہداکم، بڑائی اس رب دی ادا کیجئے جس نے سنو تو انو ہدایت بخش، توفیق بخش. اسی پہ رہ کے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، بلکہ سروے کرنے والوں نے 10% سے بھی کم روزہ رکھنے والے. لیکن ساڑھے سمجھ کس واسطے نہیں آ کہ ساڑھا تعلقات زیادہ انہاں لوگاں نال نے جو روزے دار. اسی سمجھنے کہ شاید ساری دنیا روزہ رکھے، کیوں ساڑھے ملن گلن دوست اکثر اغلب مذہبی طبقہ ہوتا ہے اور روزے دار ہوتا ہے. اگر من حیث القوم غور کیتا جائے تو 10% سے بھی کم ہے روزہ رکھنے والوں کی تعداد. ذرا اس طرح سمجھ نہیں ہے. اگر سارا فیصلہ آباد نمازی ہو جائے تو مسجداں بھی تھوڑیاں نے اور چھوٹیاں. یہ جڑیاں مسجداں سن پوریاں تے خالی نظر آدیاں نے، یہ تہاڈیاں مسجداں زیادہ نہیں، نمازی تھوڑے. قوم مجموعی طور تے بے نماز. اگر سارے کلمہ گو یہ سمجھ جان کہ میرا کلمے دی بقا نماز کے ساتھ، لیکن کلمہ ختم ہے، معاہدہ ختم ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا جب نماز نہیں پڑھی. تو آئیے ذرا غور کیجئے. وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس اللہ نے تو ماہ رمضان ہدایت بخشی اس رب کی بڑائی بیان کی کہ یا اللہ بڑے بڑے عقلمند شعور والے پڑھے لکھے لوگ، سہولیات دے نہ آراستہ لوگ یا اللہ بے روزہ رہے. اہل اس غربت، اس متوسط، اس پورے رزق اور مال اور دولت، پیسے اور مکان دے اندر تھوڑی سی سہولیات دے باوجود اگر تو میں روزہ رکھن توفیق بخشیے. علی ما ہداکم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑائی تیری ہے، تکبیرات تیری، یعنی کس پر؟ علی ما ہداکم، کہ تو نے مجھے ہدایت بخشی. یہ اللہ کا انعام ہے، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے توفیق بخشی. وگرنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے دل اللہ تعالیٰ دی دو انگلیاں دے درمیان وہ دی مرضی چاہے ادھر موڑ دے، وہ دی مرضی چاہے ادھر موڑ دے، صبح مومن ہوئے شام کو کافر ہو جائے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارا جب بھی دل پھیر، دین پر پھیر، ایمان پر پھیر۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اس دین پر ہمیں قائم رکھ، استقامت دے، ثابت قدمی دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی۔ یہ اللہ کی نعمت اور نعمت ہے، جس کو ہدایت بخش۔ رنگ نہیں دیکھتا وہ، رنگ والے تبت یدا ابی لہب وتب، اور جن کے رنگ لوگوں کو پسند نہیں تھے وہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ آتی تھی۔ احادیث آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، کہاں رسول اللہ کا چچا ابو لہب اور کہاں بلال۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مگر نہ تواڈے خاندان کئی لوگ ہوں گے جنہیں روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کتنے تمہارے بھائی ہوں گے جن کی داڑیاں نہیں ہوں گی۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کتنے لوگ ہوں گے جو برادری قوم کے ہوں گے نمازی نہیں ہوں گے۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جدوں ملتے ہیں اور سانوں مزاق کر دیں بھائی نماز روزہ دین شریعت اس تو علاوہ نہ کوئی کام نہیں، اسی انہوں دی بات نو سن کے ذہن عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں اور نال یہ آتے ہیں وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت بخشی، وگرنہ کان تو اس کے بھی دو تھے، منہ بھی تھی، زبان بھی تھا، عقل بھی تھا، دماغ بھی تھا، نسل بھی تھی، باپ بھی تھے، مال دولت سب کچھ موجود تھی، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، میرے پاس ہدایت ہے، تو میرا حق بنتا ہے میں جھک کے کہوں وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ بڑائی کے لائق تو ہے، ہم تکبیرات کہتے ہیں اس بات پر کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یہ اس کا رحمت ہے، انعام ہے۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے روزے رکھے لیکن یہ اسی طبقے کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یعنی دوسرا طبقہ نہ سمجھے پہلے طبقے کا ہی ایک حصہ ہے، روزے رکھے لیکن گالی سے محفوظ نہ رہ سکے، روزے رکھے لیکن کان زبان ہاتھ محفوظ نہ رہ سکے، ہاتھ سے ڈنڈی چلتی رہی، جھوٹ چلتا رہا، خیانت چلتی رہی، گالیاں چلتی رہی، جھوٹ چلتا رہا، بغض ہوتا رہا، دل میں کینہ رکھے رکھا، والدین کی توہین کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، بیوی کے حقوق لوٹتا رہا، بچوں کے حقوق مارتا رہا، بہنوں بھائیوں کے حقوق مارتا رہا، روٹین نہیں بدلی، نہ صورت بدلی، نہ سیرت بدلی، نہ کردار بدلا، جو ماہ رمضان سے پہلے تھا آج وہی ہے۔ ایسے شخص کے لیے افسوس ہے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ ایک بندہ تو وہ جڑا مزدوری کرتا ہی نہیں، ایک وہ بندہ ہے جڑا مزدوری کرتا ہے لیکن شام کو کچھ لبتا، مزدوری نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام میں بہت سارے روزہ دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے عید والے دن کچھ نہیں بچتا، نہ ثواب نہ اجر۔ لیکن جان دے اور روزے کا اجر اور ثواب کتنا ہے، اگر اس تو بندہ محروم ہو جائے تو کتنی بڑی بدبختی، کتنا ثواب ہے، اتنا ثواب۔ آج تک آپ نے کسی عالم سے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ثواب کتنا ہے۔ سارے علماء، سارے ساز کرام، محدثین، شیوخ سانو ایہی سنا دے سمجھا دے رہے کہ روزے کا بہت ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا، کیونکہ وہ کلمے ابھی بنی نہیں، وہ دماغ ابھی دنیا میں آئے نہیں جو اس کے حساب کتاب کر سکے کہ روزے کا ثواب کتنا ہوگا۔ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ جب فرشتے روزے کا ثواب لکھن لگتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا لکھا ہے، یا اللہ اس کے روزے لکھے ہیں، اس نے روزہ رکھا ہے، کتنا ثواب؟ فرمایا یہ مجھ پہ رہنے دو، بس تعداد لکھی جاؤ یہ کتنے روزے رکھتا ہے، اس کو اپنی گنتی پوری کرن دیو، ثواب نہ لکھو تعداد لکھو۔ یا اللہ ثواب، فرمایا یہ روزہ میرے واسطے ہوئے گا نا تو میں جاننا، یہ اس نے روزہ رکھے ہوئے گا میرے واسطے، حقوق و واجبات کرے گا ادا، پھر ثواب نہ لکھو، پھر بندہ جانے اور میں جانا۔ الصوم لی وانا عاجزی بہ، جتنی اس بندے نو قیامت نو تھوڑ ہوئے گی، جتنی انہوں ثواب دی لوڑ ہوئے گی اتنا میں دیا گا جتنا میں رب خود چاہواں گا۔
عظیم دیاں اجر عظیم دیاں سارا قرآن پڑھو حدیث کا مطالعہ کرو روزے دا ثواب دا تعین ہے ہی نہیں قرآن پاک جتھے بھی روزے دا ذکر آئے گا نا آگے ثواب دا تعین نہیں آئے گا کہ ایسنو جنت مل جائے گی ایسنو اینیاں نیکیاں لب جان گی اینا ثواب لب جائے گا نہیں آگے اجر عظیم دے الفاظ ہوں مثلا ایک آیت مبارکہ ہے بڑی مشہور آیت 22ویں پارے وہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اعمال دا ذکر کیتا ہے لیکن آخر تے جا کے نا روزے دا ذکر کر کے چاہیے سی اللہ اس اعمال دا ثواب بیان کرتا لیکن چونکہ درمیان جا گئے سر روزے تو اللہ نے اجر عظیم دا اعلان کر کے صرف روزے دی وجہ کیونکہ حدیث ہے قدسی ہے بخاری دی ہے کہ روزہ میرے لئے میں جزا دیا یہ تھے قرآن پاک ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما فرما اجر عظیم والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتاں فرما انہاں لئی جنت بنائی انہاں لئی اور میں جنت اجر عظیم دیاں گا جتنا چاہاں گا میں جتنا چاہاں گا یا جتنے اس بندے لوڑ تھوڑ ہوئے گی اتنا دیکھے جہنم تو بچا کے اس بندے نو جنت دی اس روزے دی بدا تو ہی جنت اندر اجر عظیم عطا فرماوا کتنا بد نصیب ہے جس نے اس روزہ رکھ کے ثواب نہیں پایا روزہ رکھ کے رب نو راضی نہیں کر سکیا تیسرا اور حقیقت دوسرا گروہ جنہیں روزے رکھے صحت موجود سی روزہ نہیں رکھ سکے ساری سہولیات سحری افطاری سب کچھ موجود سی روزہ نہیں رکھیا اس ادھے ذہن نے قبول ہی نہیں کیتا کہ تو بھلا بھوک پیاس برداشت کر سکنا حالانکہ روزہ رکھنے والے بندے کو پوچھ لو کہ ایک دن دو دن تو بعد بندے نو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بھوک لگی یا پیاس لگی ہے یا میں روزہ رکھیا ہے روٹین چ انسان آ جائے انسان جڑا بہت زیادہ کھانا ہے وہ ماہ رمضان بندہ ضابطے قوانین شریعت دا فطری جڑا نظام ہے صبح و شام اس سے بندہ پہنچتا ہے تو بندہ فرق محسوس کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے صحت محسوس کرتا ہے اللہ اس کو کھان دے نظام الاوقات پورے بیان کر دیتا ہے کہ مومن ایس وقت اور ایس وقت کھانا چاہیے ہے زیادہ نہیں ضرورت پوری شریعت تربیت کرتی ہے ماہ رمضان ہے تو جس نے ساری سہولیات کے باوجود روزہ نہیں رکھیا وہ اپنے گربان جھانکے اس کے بارے بہت بری خبر ہے میں اور تسا اس ماہ رمضان تو متصل بعد خطبہ جمعہ ویکھنا ہے کہ ساڑا شمار کیڑے گروہ تے جے پہلے گروہ ہوئے تو پھر کیے وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر ادا کیجئے جس اللہ نے ہدایت بخشی اور اس کا اعمال قبول کیے سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن اگر میرا ایک سجدہ قبول ہو جائے ایک صرف سجدہ قبول ہو جائے بس اتنا انتظار ہے کہ خبر آ جائے کہ اے سعید تیرا جا ایک سجدہ قبول ہے تو مجھے ساری زندگی کے اعمال کی قبولیت کی خبر نہ بھی آئے نا ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو کہہ اٹھوں گا انما یتقبل اللہ من المتقین وہ متقی اور لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے تو مجھے یقین ہو جائے گا میں بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا ہوں جن کے اعمال اللہ قبول فرماتا ہے تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے خبر دیتی ہے اور خبر بڑی ہو حدیث مشہور ہے سید ابن خزیمہ دی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے راوی نے اسی حدیث پر بات ذرا غور سے سن لیجیے اور اپنے گربان جھانکی احتساب
اپنا کیچی یقین جانا جڑا بندہ اپنا احتساب نہیں نہ کرتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کوئی دنیا کی کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ اس کا کاروبار نفع میں جا رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے۔ نماز ہے، دین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، کبھی سوچا ہے میں کہاں کھڑا ہوں؟ آخرت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، مغفرت کا مسئلہ ہے، کبھی سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ نفع میں جا رہا ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھا نا نبی علیہ السلام، وہ گٹھلیوں پہ کنکریوں پہ کوئی چیز پڑ رہی تھی، کنکریاں رکھی جا رہی تھی، کچھ ہے پڑ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام دیکھ کے فرمایا کیا گن رہی ہو؟ یا رسول اللہ پڑھ رہی ہوں کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کلمات اچھے اور اس پر گن رہی ہوں۔ فرمایا نہ گنو، نہ شمار کرو، اللہ نے شمار کر لی، 7 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، مقرر ہیں، نہ گنو۔ اگر ان پہ کچھ گننا ہی ہے تو گناہ گنو، گناہ گنو، گناہ اے سوچ دے ہو شامل حساب کر دے ہو باج سیل کی نہیں ہوئی، اے کیوں نہیں سوچ دے کہ آج گناہ کتنے ہوئے، نیکیاں کتنی ہوئی؟ تولو، میزان کرو، رات کو عہد کرو کہ آج مجھ سے گناہ زیادہ ہوئے اور بڑے بڑے گناہ ہوئے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں۔ صغائر چھوٹے گناہ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، سارے نیک اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بندہ کچھ نہ کوئی غلطی بھی کر دیتا ہے، ساتھ ساتھ کوئی نیکی بھی کر لیتا ہے، نیکی غالب آ جاتی، گناہ مغلوب ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ اے جڑے علماء کرام سن بشارتہ سنا دے نا، اے عمل کرو تو اے گناہ معاف، اتنے مارا گناہ، اے گناہ معاف، اس ساتھ لکھ لو میری بات یہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جتنے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، آمین کہو گناہ معاف، حمدن کثیرن کہو گناہ معاف، آپ ماہ رمضان کے روزے رکھو گناہ معاف، آپ حج کرو گناہ معاف، یا تراویح پڑھو گناہ معاف، مسجد کی طرف چل کے آؤ تو ایک ایک قدم پر گناہ معاف۔ اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہے۔ صغائر معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ اس گناہ پر سوچ کے شرمندہ ہو کے رب کے سامنے گناہ کا اقرار کر کے یہ نہ کہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ کبیرہ گناہ، کبائر گناہ پر کتابیں لکھی ہے محدثین کرام نے، وہ کتابیں پڑھیے، قرآنی نص ہے، ان تجتنبوا الکبائر، کہ اگر تم میرے بندو، اے ایماندارو، بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ قرآن میں ہے۔ اور اگلی بات سن لو، اگر صغیرہ گناہ ایک بار کیا جائے، 2 بار کیا جائے، 3 بار کیا جائے، وہی گناہ بار بار کیا جائے، وہ چھوٹا لیکن بار بار کیا جائے، بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ کسی اور عمل سے، جب تک انسان شرمندہ ہو کے توبہ نہ کرے، توبہ کر کے شرمندہ ہو جائے، آئندہ نہ کرے، صرف پھر معاف ہی نہیں، اللہ گناہوں کو نیکیاں تبدیل کر دے۔ لیکن شرط یہ ہے شرمندہ ہو، معافی مانگے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ گناہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے آپ نے چھوڑ دیے، نہیں رکھے، آپ کے لیے بری خبر ہے۔ اس خبر سے سن لیجئے اور پھر اپنے گربانے جھانکیے، پھر توبہ کیجئے، مغفرت مانگیے، جو ہوا سو ہوا۔ اپنے روزوں کو پورا کیجئے، گنتی پوری کیجئے، سال ہے آپ کے پاس گنتی پوری کرنے کے لیے۔ آج توبہ کر کے روزہ شروع کر دو، یا اللہ ماہ رمضان میں ہدایت نہیں ملی، اب اللہ توفیق دے کہ میں روزے رکھ کے اس گنتی کو پورا کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اے نہیں کہ اگلے رمضان جو ویکھی جائے گی، یہ توبہ کر بھی لبے دے آنا ہے اگلے سال میں روزے رکھے گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ یہ سال میں موجود تھا، زندہ تھا، اللہ مجھے توفیق دے، مجھ پہ لازم ہے۔ کیا وہ عورت جو ایام مخصوصہ میں تھی اب وہ روزے رکھے گی اپنی؟ جو بندہ بیمار ہو گیا، 2-4 روزے رہ گئے، وہ اپنے روزے اب پورے کرے گا۔ تو جس بندے کے سارے رہ گئے، سستی اور کاہلی، نافرمانی اور بغاوت، گناہ کی وجہ سے، وہ توبہ کر کے اپنا مہینہ پورے کرے۔
لگاتار پورے کرے، وقفے کے ساتھ پورے کرے، لیکن پورے کرے، توبہ کرے، وگرنہ تیار ہو جائے اس حدیث کے لیے جو حدیث ابن خزامہ میں ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ممبر کی 3 سیڑھیاں، آپ کی سنت یہ تھی کہ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے سر نبی علیہ السلام سے، اس پر نہیں جس پر میں کھڑا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت آخری سیڑھی پر ہے۔ ممبر الٹ ہوتا تھا، سیڑھیاں پیچھے کی طرف سے ہوتی تھی، سب ایک پہ چڑھتے دوسری پہ چڑھتے، آخری پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ ممبر ایسے کیوں ہو گیا جیسے آپ پڑھا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی، سیدنا صدیق ممبر پہ آنے لگے تو آپ نے ممبر دیکھا اور ذہن میں خیال آیا وہاں کیسے کھڑا ہوں جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، تو انہوں نے ممبر کو سیدھا کیا، اس طرف کیا، یعنی الٹا، اب الٹا ہے، سیدھا تو وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، الٹا کیا، اور اس سیڑھی پر یہ درمیان والی اس پہ کھڑے ہو، لوگ بڑے متعجب ہو گئے، فرمایا امیر المومنین وہاں کیوں نہیں کھڑے ہوئے جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے؟ فرمایا حیا آتی ہے، ادب ہے، احترام ہے، حضور کی جگہ کھڑا ہو جاؤں، اچھا نہیں لگ رہا، میں ادب احترام چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نیچے ہو جاؤں۔ سیدنا عمر آ گئے، ان کی خلافت آئی تو ایک سیڑھی اور نیچے اترا ہے جہاں ہم کھڑے، فرمایا وہاں کیسے کھڑا ہو جاؤں جہاں رسول اور صدیق کھڑے رہے۔ پھر آئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان کے ساتھ تاریخ نے انصاف ہی نہیں کیتا، جتنا مجتہد انسان تھے اور جتنے عالم تھے اور جتنے فاتح تھے اور جتنے مجاہد تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوام الناس کے سامنے جنگجو اور بہادر اور دلیری کے حساب سے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ایک عام یعنی کہ زاہد متقی یا حیا کے پیکر کے طور پر عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر صدیق اور عمر اور سیدنا علی تینوں خلفائے راشدین نے جتنے علاقے فتح کیے سارے اکٹھے کر لیے جائے تو اکیلے عثمان کے ان سے دگنا ہے، اتنے عظیم وہ جرنیل ہے، لیکن تاریخ مورخین پر قبضہ مخصوص لوگوں کا تھا جن عثمان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تاکہ رسول اللہ سے وہ تعلق، وہ رشتہ کہ دور دماد، اس بنیاد پر بغض کا اظہار کیا گیا اور سیدنا عثمان کو تاریخ سے پیچھے ہٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ عثمان بہت عظیم انسان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت وچ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا کہ یہاں آگے دریا سمندر ہے، وہاں جزائر ہیں، ان پر حملہ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر نہیں مانتے تو اسلام وہاں جو ہے نافذ کیا جائے یا ان کو زبردستی اسلام پر لایا جائے یا کفر کو ختم کیا جائے، مجھے اجازت دو کہ میں بحری بیڑے بناؤں۔ صدیق نے فرمایا لوگ بحری بیڑے پہ کس طرح سفر کریں گے؟ میں لوگوں کو دریا میں ڈبو دوں، سمندر میں ڈبو دوں؟ نہیں، رہنے دیں آپ، ہم میں کوئی ایسا سلیقہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے بحری بیڑے بنا کے جا سکیں۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا، خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے اجازت دیجیے، میرے پاس مہارت موجود ہے، لہاں لوگ موجود ہے، انجینئر ایسے موجود ہیں، بحری بیڑا بنایا جا سکتا ہے، اس پہ چڑھا جا سکتا ہے، اس پہ دوسرے علاقے میں جایا جا سکتا ہے۔ فرمایا لوگوں کو سمندر میں پھینک دوں، فوج کو اسلامی کو میں نہیں پسند کرتا، نہیں بنانا، نہیں اجازت دی۔ جب سیدنا عثمان منصب خلافت پہ آئے، خط لکھا امیر معاویہ، آج زبانیں بڑی ہوئی ہیں لوگوں کی امیر معاویہ کے خلاف۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خط لکھا، اگر خیر خواہ نہ ہوتے امت کے اسلام کے دین کے شریعت کے کیا ضرورت تھی بحری بیڑے بنا کے اس پہ سفر کر کے جہاد کرنے کی۔ امیر معاویہ یہ تیسرا خط ہے عثمان کے نام پر۔ فرمایا اجازت دیجیے میں بحری بیڑا بناؤں۔ فرمایا عثمان تجھے اجازت دیتا ہے۔ یہ عثمان ہے جس کی فقاہت، فہم و فراست، تدبر، سیاست، حکومت، جہاد
ساری خوبیاں موجود ہیں. اجازت دی، بحری بیڑا بنایا اور امیر معاویہ بحری بیڑے پہ چڑھے اور سمندروں کو چیرا، اور جہاں جہاں ریاستیں جزیرے تھے وہاں اسلام کے جھنڈے کو گاڑا. اور وہ بخاری کی حدیث نبی علیہ السلام کی پوری ہوئی. سیدہ ام حرام فرماتی ہیں رسول اللہ سو رہے تھے، اچانک اٹھے اور خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا. جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ اتنا سرخ ہو جاتا، بعض دفعہ پیارا چمک رہا ہوتا جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو. چمک الگ، دمک الگ، روب الگ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش اور چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، کیا کوئی منظر ہے، کوئی بات ہے؟ فرمایا میں نے ام حرام ابھی خواب میں دیکھا ہے، میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہے، وہ بحری بیڑا بنا ہوا ہے، اس پہ چڑھ رہے جا رہے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے بادشاہوں کی طرح ان کے چہروں پر تاج اور چمک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا اگر اے ام حرام اگر کوئی ایسا زمانہ آئے گا، اور یقیناً آئے گا، میری امت بحری بیڑے بنا کے اس پہ چڑھے گی، جو چڑھے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ سارا گروہ جنت میں جائے. ام حرام کہہ لگی یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر دیو، میں بھی اس گروہ چھواں، میں بھی خدمت واسطے مجاہدین دی نال چلی چھاواں. فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی اس میں شریک کرے. وہ حدیث جاؤ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کا انکار کرے کہ بحری بیڑا بنانے والا بھی امیر معاویہ ہے اور چڑھنے والے بھی امیر معاویہ ہے. جنت کی بشارت ہے رسول اللہ کی. جھگڑے مک گئے، لڑائی مک گئی، اختلاف ختم ہو گئے، باسیں ختم ہو گئی. جب رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا، جنتیوں پر باس نہیں ہوتی. جنتیوں کی کوئی بات اگر بشری تقاضے کے مطابق ہو جائے اس پر باس، جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا اینڈ ایمان پر، اسلام پر، دین پر، مغفرت پر، بخشش پر، جنت پر ہوتا ہے. زندگی کے اعمال پر باس ہی ختم ہو گئی. جب رسول اللہ نے کہہ دیا وہ جنتی ہے، درمیان میں کوئی خطا غلطی ہو جائے بشری تقاضے انسان اس پر باس نہیں کریں گے، اس لیے کہ تب ہی تو رسول اللہ نے جنتی کہا کہ ان کے سے ہونے والے ساری غلطیاں معاف تھی. تب ہی تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. تو سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے. اس حدیث کو سامنے صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے. ابن خزیمہ کا حوالہ دے رہا ہوں. اس حدیث پر اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام ممبر مبارک پر چڑھے، پہلے ممبر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. بڑی مشہور حدیث ہے. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین. 3 باری حضور نے آمین 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 کہی. صحابہ نے آمین 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 دی آواز سنی. صحابہ بڑے حیران پریشان کہ نبی علیہ السلام اگے آج تک اینج نہیں کیتا جویں آج فرمایا. لہذا نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ کا یہ عمل، آپ نے آمین آمین 3 باری کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو سب پوچھ لیا تو سن لو، جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ جبریل آئے ہوئے تھے. جبریل نے 3 دعائیں کی، میں نے اس پر آمین کہی. پھر سن لیجئے جبریل علیہ السلام نے دعائیں کی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. آمین پتہ کی ہوندی ہے؟ دعا ہوتے مور ہوندی، دعا نیچے آمین مور. اور جب دعا کرنے والا جبریل ہو اور رب کی اجازت کے بغیر جبریل آ نہیں سکتا، گویا رب نے خود بھیجا ہو کہ 3 دعائیں زمین پہ مدینے میں جا کے کر آ اور اس دعاؤں پہ مور لگوا محمد مصطفیٰ کی. دعا اگر حق کے ہوئے گی تو بڑی عظیم ہوئے گی، یہ خلاف ہوئے گی تو بڑی خطرناک ہوئے گی. دعا جبریل کر رہا ہے، رب نے خود بھیجا ہے. خود آپ بھیج کے دعا کروائی ہوئے تو قبول بھی اس آپ کرنی ہوئے تو کوئی شاید رکاوٹ بھی نہ ہوئے تو قدرت بھی کامل ہوئے، تو پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہوئے؟ آپ بھیجیا جا دعا کر، میں قبول کرنی ہے. جا کے محمد مصطفیٰ اس دعا تے آمین کہہ. 3 باری دعاواں 3 کیتیاں، 3 باری نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین آمین آمین. دعا دی آواز صحابہ نہیں آئی، وہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل. آمین 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 دی آواز صحابہ نو آئی. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ جب سننے والے کے کان میں دعا کی آواز آ رہی ہو تو آمین اونچی ہونی چاہیے.
ظہر عصر مغرب کی آخری رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعت میں اونچی آمین کیوں نہیں ہوتی؟ کہ دعا اونچی نہیں ہوتی۔ مغرب، عشاء اور فجر کی 2 رکعت میں آمین اونچی کیوں ہوتی ہے؟ کہ امام کی دعا اونچی ہوتی ہے، اور فرشتے ہمیشہ اونچی آمین کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے دعا کی گئی ہو اور آپ نے آمین دل میں کہی ہو۔ جب بھی آمین دعا اونچی ہوئی، آمین اونچی ہوئی۔ اگر اس طرح سمجھنے آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں، فرشتے نماز پڑھتے نہیں یا کوئی؟ کبھی سنا ہے آپ نے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ طواف بھی آسمان پر قبلہ ہے یا نہیں؟ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے طواف بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صفے باندھتے ہیں فرشتے آسمانوں پر، تم صفے باندھتے ہو زمین پر۔ اچھا، آسمان پہ جو فرشتے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کون سی ہوگی؟ حنفی ہوگی، شافعی ہوگی، یا مالکی ہوگی، یا حنبلی ہوگی؟ وہ کون سی نماز ہوگی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی عقل دماغ میں بات آئی ہے؟ وہ آسمان پہ جو نماز روزانہ ہوتی ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، صفے باندھتے ہیں، وہ نماز کون سی ہے؟ کوئی ہے دنیا میں پڑھا لکھا انسان جو ثابت کرے کہ وہاں حنفی نماز ہوتی ہے، وہاں شافعی ہوتی ہے، وہاں جعفری ہوتی ہے، وہاں مالکی حنبلی ہوتی ہے؟ ان 5 اماموں کا وہاں جانا ثابت نہیں ہے۔ پھر وہی ایسے ہی نماز ہوتی ہوگی جس امام کا اوپر جانا ثابت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات گئے، پھر عیسیٰ ابن مریم معراج کی رات زمین پہ آئے۔ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے یا نہیں آسمان پر؟ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، پھر اوپر گئے، پھر قیامت کے قریب اتریں گے۔ نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے، آپ کی اتباع زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ جبریل زمین پر آئے، جب معراج کی رات گزری، رسول اللہ پر نماز فرض ہو گئی۔ اگلے دن کون آئے؟ جبریل۔ انہوں نے 5 نمازیں رسول اللہ کو پڑھ کے دکھائیں۔ ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ امام ابو حنیفہ تو آئے نہیں تھے، شافعی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام مالک آئے نہیں تھے، احمد بن حنبل آئے نہیں تھے، امام جعفر صادق دنیا میں نہیں آئے تھے، جبریل آ گئے۔ محبوب ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ 5 نمازیں پڑھا کے اوقات بتلا کے چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے، 5 نمازیں زمین پہ پڑھی جبریل نے۔ پہلے دن ابتدائے وقت میں، دوسرے دن انتہائے وقت میں۔ یہ ہے ابتدا، یہ ہے انتہا، یہ ہے آپ کے اوقات، یہ ہے آپ کا طریقہ۔ کوئی ہے دنیا میں جو جبریل سے ثابت کرے کہ وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی، حنبلی؟ وہ طریقہ سکھلا گیا تھا۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں فیصل آباد کے دوستو، وہ نماز پڑھا کرو جو جبریل نے محمد کو سکھلائی ہے، اور محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے ممبر پہ پوری امت کو بتلائی ہے۔ اور وہ ساری نماز کا طریقہ بخاری و مسلم میں محفوظ ہے، دیگر کتب حدیث میں محفوظ ہے۔ آج تک اس نماز پر ہم قائم ہیں۔ وہی نماز۔ رسول اللہ صرف زمین والوں کے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آسمانوں کا عالم، زمین کا عالم، فرشتوں کا عالم، انسانوں کا عالم، جنات کا عالم۔ جنات بھی محمد مصطفیٰ کے تابع، فرشتے محمد مصطفیٰ کے تابع۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے جہانوں کے ڈرانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رب نے سکھلائی ہے محمد مصطفیٰ کو، وہی نماز جبریل بتا گئے کہ یہ ہے نماز آسمانوں پر، یہ شروع کراؤ نماز زمین پر۔ اب فرشتے صفے باندھتے ہیں زمین پر، مومن صفے باندھتے ہیں۔ فرمایا ایسے صفے باندھو جیسے فرشتے باندھتے ہیں۔ وہ 3-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے کتنے فٹ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ 3-3 فٹ پر۔
ملک الموت تو 6 فٹ تے کھلوندا اس تراسو. اور سن لو یہ بات، ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پیغمبر کی سنت سے، دین سے، شریعت سے جواز موجود ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں. ماسک پہنو جائز، دستانے پہنو جائز ہے، زبان سے سلام کہہ کے مصافحہ نہ کر سکو جائز، معانقہ نہ ہو سکے جائز. وہ الگ الگ سنتے، سلام سے ہو گیا یہ فرض تھا، مصافحہ نہیں ہو سکا کوئی حرج نہیں، چھوڑا جا سکتا ہے، معانقے کو چھوڑا جا سکتا ہے، سینٹائزر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کرے، ایک دوسرے سے دور بیٹھے، یہ ساری چیزیں جائز ہے، ساری اختیار کرے. اور ان معاملات میں حکومت کا، منتظمین کا، انتظامیہ کا ساتھ دینا ضروری ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تمہیں کوئی تکلیف دے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہاتھ سے بیماری لگنے کا خدشہ ہے تو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کیجیے، دور رہیے. لیکن یاد رکھنا جب نماز پڑھیں گے فاصلہ رکھنا حرام ہے، ہر صورت میں پیر سے پیر جوڑنا فرض ہے. ہم اسی لیے جیتے ہیں اور اسی لیے مرتے ہیں. ہماری خوراک، ہماری روحانیت ایک ہی ہے کہ ہم جیتے بھی محمد کی اتباع میں ہے اور ہم مرنا بھی محمد مصطفیٰ کی اتباع میں چاہتے ہیں. یہ رسول اللہ کا امر ہے، یہ حکم ہے، اس کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، مجبوری ہے، اس پر ہماری جان بھی قربان ہے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا دین، ہماری شریعت ہے. رسول اللہ نے فرمایا جڑو جس طرح فرشتے جڑتے، جڑ جاؤ، تراسو. اور جب 6 فٹ پر بندہ کھڑا ہو تو پھر گھر پڑھ لو، زیادہ خطرہ ہے بیماری کا، گھر پڑھ لو، الگ پڑھ لو، گھر جا کے پڑھ لو. لیکن جب جماعت قائم ہوگی تو جمع سے ہی جماعت ہوتی ہے، الگ الگ کھڑے ہونے سے جماعت نہیں ہوتی، یہ تفریق ہوتی. کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، عجیب ڈیزائن ہوتا ہے. فرشتے آسمان پر، تم زمین پر. فرمایا فرشتوں نے آمین کہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زمین پر آمین کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ صغیرہ، وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اب سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین کتنی باری؟ 3 باری. اسی حدیث پر بات ختم کروں گا. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام آمین آمین کہی. جب 3 مرتبہ آمین ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے دعا کی. دعا میں کہہ رہا ہوں ساڑھی زبان انہوں بد دعا اندر، میں جبریل نے دعا کی خلاف کی. تو جبریل کرنے والے ہیں نا، بد کا لفظ تو جبریل کے لیے استعمال نہیں نہ کریں گے. دعا کی چاہے اس کے حق میں تھی چاہے خلاف تھی. اب دعا سنیں. سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ وہی ہے، یہ حدیث ہے، دین ہے، شریعت. وہ بندہ ہلاک، تباہ، برباد، اس بندے کا ناک زمین میں مل جائے، اس بندے نو کدے دنیا عزت نہ ملے. آدھے نا میرے ناک دا مسئلہ، شادی ہے نا کیوں خرچہ کیتا ہے، میرے ناک دا مسئلہ ہے. فلاں کام کیوں کیتا ہے، میری ناک دا مسئلہ ہے، میری عزت دا مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جبریل نے کیا اس بندے دا ناک روے ہی کوئی، یعنی ذلیل ہو جائے. ہر معاملے جیدے وچ قدم چکے ذلیل ہوئے، دنیا بھی تے آخرت بھی. اس بندے نے کدے عزت نصیب نہ ہوئے. جیڑے کام میں قدم چکن لگے ذلیل ہو پوے وہ بندہ جیدی زندگی جے رمضان دا مہینہ آئے اور وہ روزے نہ رکھ. رسول اللہ نے فرمایا آمین. ہوں عزت کتوں لبو گے جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ناک رگڑو، ذلیل ہو، رسوا ہو، ہلاک ہو، تباہ تھیو. جیدی زندگی ماہ رمضان آئے تو روزہ نہ رکھے. رسول اللہ نے آمین کہہ چھوڑی ہے. روزے سے باہر صحت مند انسان کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ روزے نہیں رکھتا. سن لو دعائے رسول ہے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، دنیا میں ذلیل ہو جائے. ناخواہ قلود ہے. اب فیصلہ کیجئے پہلے گروہ میں شمار ہے یا دوسرے.
یا تیسرے قسم گروہ میں ہو، ہلاک برباد تباہ۔ دوسری دعا چونکہ متعلقہ تو یہی ہے، اگلا حصہ اگر حدیث پوری ہو جائے، فرمایا ہے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کدے عزت نہ پا سکے وہ بندہ، ہمیشہ دا نام خاک اندر مل جائے، ہمیشہ دی بےزتی ہو جائے، توہین ہو جائے، دنیا دے کسے معاملے اندر عزت نہ پا سکے وہ بندہ جی دی زندگی اندر والدین بڑھے ہو جان تے اپنے والدین دی خدمت نہ کرے اور جنت نہ پا سکے۔ جبریل کہتا ہے وہ کبھی عزت نہ پائے، محمد فرماتے ہیں آمین، میں مور لگاتا ہوں کہ ایسا ہی ہو جائے۔ ہن والدین تو اٹھے تے راضی نہیں تو ماہ رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ والدین کی خدمت تو کی نہیں، والدین تو تڑپ رہے ہیں، تنگ ہیں تجھ سے، تیری زبان سے، تیرے مال سے، تیرے گوانڈ پڑوس میں رہ کے تنگ ہے۔ لکھا ہے نا بہت سارے لوگ شکایت، میرا ابا جی میں نے تنگ کرتا ہے جی، میرا ابا وہ بھائی ابے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے آپ، لیکن وہ تنگ کرے تم صبر کرو، وہ گالیاں دے تم صبر کرو، وہ ظلم کرے تم صبر کرو، وہ ظلم کا بدلہ ان کو رب دے گا۔ تم زبان نہ کھولنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، زبان روک لو۔ کب تک کریں گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اللہ کی قسم یہ سارے ظلم و زیادتی کے بدلے وہ اللہ کے پاس پا لیں گے۔ تم ان کی خدمت کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پالو۔ وہ ظلم کرتے رہے، سہتے رہو۔ دشمنوں کے ظلم بندہ نہیں سہتا، باپ کے بھی سہل، کوئی ظالم ہے، سخت ہے، ترش مزاج ہے، خشک مزاج ہے، سخت ہے، جبر کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، اچھے انداز میں تلقین کر سکتے ہو لیکن توہین نہیں۔ جھکا کے رکھو اپنے دائیں بازو جھکا کے رکھو، پھیلا کے رکھو باپ کے سامنے، وہ گالی دیتا رہے، تم اٹھا کے اس کو دیتے رہو، ابا جی جو کہتے ہو کہہ لو، لیکن جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ تمہارے وجود سے۔ لکھا ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کسی عرب کی شیخ کا ایک قول پڑھا لکھا ہوا، اب تو اس کا ترجمہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ فرماتے ہو تمہارے باپ نے ساری زندگی دھوپ اور گرمی برداشت کی تمہارے لیے، اور تمہاری ماں نے ساری زندگی چولہے پہ گرمی برداشت کی تمہارے لیے، آج کبھی ان کو گرمی نہ دینا۔ انہوں نے سب کچھ گرمی برداشت کی تمہارے لیے، باپ بھی گرمی برداشت کرتا رہا، ماں بھی چولہے کی گرمی برداشت کرتی رہی، تب اس نتیجے پہ پہنچے ہو۔ یہ زبان اسی کے خون سے بنی ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ وجود، رزق باپ کا، پیسہ باپ کا، دودھ ماں کا، خرچ باپ کا، ماں پر بھی، تیرے دودھ پر بھی، تیری خوراک پر بھی، تیری بوٹی پر بھی، تیرے گوشت پر بھی، تیری روٹی پر بھی، جو کچھ تو آج ہے اس کے پیچھے ماں اور باپ ہے۔ آج ان کو گالیاں دینے لگا ہے جس کے درخت کے ہیٹھ بیٹھ کے تو جوان ہوا ہے۔ برا نہ کہنا، ان کا عزت نہیں پاؤ گے۔ لوگ لگتے ہیں باروں کوئی دعا کرنا لا بجائے، ماں پیو گھر بیٹھ خدمت کرتے رہو، نہ مانگو، اللہ کی قسم بغیر مانگے دعائیں قبول ہے۔ پھر نہ میرا سن کے درود نہ پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص ہلاک و برباد ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، وہ رب کو راضی نہیں کر پایا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہے۔ آئیے اگر تم اس ہلاک والے گروہ میں شامل ہو، اللہ نہ کرے، تو میں تمہیں توبہ کی تلقین کرتا ہوں، مغفرت کی نصیحت کرتا ہوں، گڑ گڑانے کی جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگیے، گڑ گڑائیے، وگرنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بڑے قیمتی لمحات گزرے جن میں آپ نے رب کو راضی نہیں کیا، اور جنہوں نے راضی کیا ہے وہ اپنے اعمال پر دوام ہمیشگی، من قام رمضان ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا مصطفیٰ کبھی تہجد کو نہ چھوڑتے۔ تراویح پڑھنے والوں تہجد کو نہ چھوڑنا، دوام اختیار کرنا، فرضی رکھنے والوں نفلی روزے رکھتے رہنا۔ شوال کے روزے 6 ہے، اللہ سال کے پورے روزوں کا وہ مہینہ اور سال یہ 6 دن مل کے 36-35 دن بنیں گے۔ اللہ آپ کو سال
کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ توفیق دے ہر سوار جمعرات کو روزہ رکھتے رہنا۔ اللہ اور توفیق دے ایام 20 ہر چاند کی 13 اور 14 اور 15 کو روزہ رکھتے رہنا۔ اگر اللہ توفیق دے تو عاشورہ کے 9 10 یا 10 11 محرم کے روزے رکھنا۔ اگر اللہ توفیق دے تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یعنی روزوں پر بھی دوام ہو۔ اپنے فرضی رکھ لیے، نفلی رکھیے روزے، صحت بھی درست، ایمان بھی درست اور تقوی گناہوں سے بچنے کا روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات ماہ رمضان کرنے والوں، صدقات پر ہمیشگی کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کا بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا تو ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ قرآن کی تلاوت 2 4 دفعہ مکمل کرنے والوں، قرآن کو روزانہ پڑھتے رہنا، چاہے 2 3 آیات ہی ہوں۔ پھر دیکھنا گھر کا آغاز، کام کا آغاز، دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنا، پھر اس کی برکات دیکھنا۔ جب بیٹھنا خالی وقت درود پڑھتے رہنا، پھر برکات دیکھنا۔ ہم نے اس سے تجربہ لیا ہی نہیں ہے، اس کو چکھا ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں الجھنے ہیں۔ الجھنے صرف دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آئیے جھک جائیے اسلام دین شریعت کے سامنے۔ ماہ رمضان کی عبادات کے بعد نماز چھوڑنے والوں، روزے کے رکھنے کے بعد پھر اسی طرح زندگی گناہوں میں لے جانے والوں، کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ اعمال کرنا آسان ہے، حفاظت کرنی مشکل ہے۔ حفاظت کیجیے اعمال کی، حفاظت کیجیے اپنے روزوں کی، حفاظت کیجیے اپنے قیام کی، حفاظت کیجیے اپنی تلاوت کی، اور اس پر ہمیشہ اختیار کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔